بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پونچھ ڈسکوری چینل. آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں. امید سوشل ویلفیئر عباس پور آزاد کشمیر کے صدر حافظ رضوان غنی صاحب. بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا. سب سے پہلے آپ کو چینل میں خوش آمدید پوچھنا چاہیں گے کہ امید سوشل ویلفیئر کا آغاز کب اور کون سے امور لے کر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے محترم حافظ اشفاق انجم صاحب آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری آپ آواز بنے اور پبلک تک اب ہماری گروپ کے اغراض و مقاصد ہمارے ایک تعارف کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. تو امید سوشل ویلفیئر عباس پور کا قیام کرونا کے دوران 2019 کے مڈ میں یا اس مارچ اپریل میں ہمارا اس کا آغاز ہوا. اور اس سے قبل چونکہ ہم نے اس گروپ کی بنیادی ڈھانچے کو تشکیل دے دیا تھا، صرف ہماری عملاً فیلڈ میں کام کرنا ابھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا تو کورونا کی وبا آ گئی. اسی دوران ہم نے اس کا آغاز کر لیا اور ہم نے عباس پور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو قرنطینہ سینٹر قائم ہوا اس میں ابتدا وہاں سے شروع کی. اور متاثرین جو تھے کورونا کے ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات اور باقی معاملات میں جہاں باقی تنظیمیں کام کر رہی تھیں ہم نے وہ وہاں شہر سے اپنا آغاز کیا. اور اسی طرح اس دوران جو لوگ مزدور طبقہ بالخصوص سفید پوش لوگ جو جن کے کاروبار اور دیہڑیداری والے جو مزدور تھے ان کی جو ختم ہو گیا وہ سسٹم سارا اس وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ہم نے بیوہ یتیم خواتین اور اس طرح کے بے سہارا لوگوں کے لیے ہم نے وہاں سے سٹیپ لیا اور ان کے لیے سودا راشن وغیرہ اور پھر ادویات اور اسی طرح ماسک وغیرہ اور فری جو چیزیں اس وقت کی ضرورت تھی وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا. اور پھر الحمدللہ اسی طرح چلتے ہوئے آگے ہم نے اس کا باقاعدہ وہ ایک فری میڈیکل کیمپس شروع کیے. اور الحمدللہ ہماری ایمبولینس سروس اس وقت چل رہی ہے. ہمارے گروپ کے سرپرست اعلیٰ چودھری مجید بہار ایڈوکیٹ صاحب نے ہمارے لیے وہ گفٹ کیا ایمبولینس کو، تو وہ اس وقت چل رہی ہے. ہمارے چیئرمین چودھری ہارون رشید صاحب اور اس طرح کور کمیٹی اور مرکزی ٹیم الحمدللہ کام کر رہی ہے. اور یہ تقریباً چوتھا سال ہمیں شروع ہونے والا ہے، 3 سال مکمل ہو چکے ہیں. تو ہماری یہ سرگرمیاں جاری ہیں. اس وقت فری سلائی اسکول سینٹر ہمارا چل رہا ہے. خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے دور دراز عباس پور سے پسماندہ علاقوں میں، جس میں سب سے پہلے ہم نے کوکوٹا پولس کے مقام پر بالکل بارڈر لائن کے سامنے اپنے فری سلائی اسکول سینٹر کا آغاز کیا. اور 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد وہ سینٹر وہاں اختتام پذیر ہوا. اور اس کے بعد اب اس وقت منگوڑا کے مقام پر ہمارا وہ فری سلائی اسکول سینٹر چل رہا ہے جس میں بچیاں سلائی کڑھائی سیکھ رہی ہیں. پاور آرگنائزیشن پاکستان کے اشتراک سے ہم یہ چلا رہے ہیں، یہ جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ گزشتہ دنوں ہم نے درہ شیرخان میں ایک فری میڈیکل کیمپ کیا ہے، اس میں ادویات بھی فری دی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ڈونر ممبران کے تعاون سے اس وقت ہم یہ 3-4 جو اہم پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں. اور دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا مشن ہے، بلا تفریق، رنگ و نسل، سیاسی مذہبی جماعتوں سے بالا تر ہو کے، برادریوں سے بالا تر ہو کے الحمدللہ دکھی انسانیت کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید وسیع کریں گے اور مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا. صدارت کے فرائض آپ نے کب سے انجام دیے اور آپ کا جو صدارت یا دیگر عہدے دوران کا چناؤ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، ہمارے سب سے پہلے صدر چودھری لیاقت حسین صاحب تھے جو پہلے 2 سال صدر رہے ہیں. اور چناؤ ہمارا 10 رکنی ہماری کور کمیٹی ہے جو اس میں نام پیش ہوتے ہیں اور پھر وہ انتخاب کرتے ہیں صدر کا. تو میں 1 سال کے لیے، چونکہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے صدارت کا دورانیہ 1 سال ہوتا ہے، تو پہلے 2 سال 1 سال کے بعد پھر چودھری لیاقت حسین صاحب کو دوبارہ صدر منتخب کیا گیا. پہلے 2 سال وہ صدر رہے اور تیسرے سال میں
غالباً 2021 میں مجھے اس گروپ کا صدر منتخب کیا گیا. کور کمیٹی نے مشترکہ طور پہ صدر منتخب کیا. میرے ساتھ چودھری جاوید سہر صاحب جو نامور شاعر ہیں اور تاجر بھی ہیں عباس پور میں، وہ جنرل سیکرٹری رہے، میں صدر تھا. اور اسی طرح باقی ہماری پوری ٹیم، ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں محترمہ سمینہ شریف ایڈوکیٹ صاحبہ، کور کمیٹی کی ممبر بھی ہیں. اسی طرح ہماری پوری ٹیم ہے، 10-11 رکنی ہماری ٹیم ہے. تو پہلا سال مکمل ہونے پہ ہماری کور کمیٹی نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے اور ہماری پوری جو کور کمیٹی ہے اس نے پھر دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ آپ نے بڑا خوبصورت چلایا ہے اس نظام کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ایک سال مزید آپ اس کو آگے لے کے چلیں. تو پھر گزشتہ سال مارچ میں پھر دوبارہ مجھے صدر کی ذمہ داریاں سونپی گئیں. تو الحمدللہ یہ دوسرا سال بھی تقریباً نصف سے زائد گزر چکا ہے. تو مارچ میں ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اس تک ہمارا یہ دورانیہ رہے گا. اس دوران ہم نے متاثرین سیلاب کے لیے بہت بڑی فنڈنگ کی، اور ہمارے چیئرمین چودھری ہارون رشید صاحب بنفس نفیس سیلاب زدہ علاقوں میں لسبیلا، بلوچستان، بارکھان، ان جگہوں پہ موجود رہے. یہاں سے بھی ہم نے ٹرک جو ہے نا وہ مالی امداد وہاں بھیجی، اور وہاں اس وقت ہمارے جو بور پانی وغیرہ کے لیے ہم نے وہاں جو پروجیکٹ شروع کیے تھے وہ چل رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا مشن ہے. تو ایک انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے عہدوں کا، صدر کا، جنرل سیکرٹری کا یا سرپرست کا، اس طرح. تو وہ اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ مارچ میں ہمارا یہ جو میرا صدارت والا دورانیہ یہ اختتام پذیر ہوگا. دوران صدارت آپ نے کہیں مشکلات بھی دیکھیں یا نہیں؟ جی بہت زیادہ مشکلات دیکھی، چونکہ رمضان المبارک میں جب ہمارا ہوتا ہے غرباء اور مساکین کے لیے ہماری فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، زکوٰۃ و خیرات کی مد میں ہم آگے پیچھے وہ جو ہے نا وہ معاملات کرتے ہیں، وہ ایک ایشو ہوتا ہے ہمارے پاس. اسی طرح بے شمار انتظامی امور میں مسائل ہوتے ہیں. انتظامیہ کے ساتھ ہماری مقامی انتظامیہ کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے چلتے ہیں. جو پروجیکٹ ہم کرتے ہیں ان کی اجازت سے کرتے ہیں. اسی طرح ایمبولینس کی جو ہے ہمارے گروپ کی ابھی رجسٹریشن باقی ہے، تو اس کا پروسیس بھی چل رہا ہے. الحمدللہ کچھ عرصے میں وہ بھی مکمل ہوگا. تو یہ مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کام میں لوگوں کی آوازیں بھی سننا پڑتی ہیں، تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ثابت قدم بھی رہنا پڑتا ہے. تو بڑی مشکلات ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اپنے ڈونر ممبران کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اپنے اہداف کو حاصل کریں گے. ماہ سیام آ رہا ہے، اندرون بیرون ممالک مقیم کشمیریوں سے کیا التماس کریں گے؟ جی ہمارے ڈونر ممبران بھی اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ عباس پور سے بالخصوص تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہے. امید سوشل ویلفیئر کا جو ایک صاف اور شفاف نظام ہے، اس کو دیکھ کے ہم بے شمار لوگ ہمارے ڈونر ممبران کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کے چینل کے توسط سے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ امید سوشل ویلفیئر عباس پور کی ہسٹری چیک کریں، ہمارا ریکارڈ چیک کریں، ہمارا کام چیک کریں، اور اس کے بعد امید